اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ خدا نے توفیق نصیب فرمائی ہے کہ اس نورانی محفل میں حاضر ہو سکیں اور ایک ایسی شخصیت کے بارے میں گفتگو کر سکیں کہ جو انتہائی اہمیت کی حامل شخصیت ہے۔ اگر ہم تاریخ میں علماء کی زندگی کا مطالعہ کرنا شروع کریں تو ہمیں بہت ہی کم ایسی شخصیات ملتی ہیں کہ جو میدان کے اندر مکمل طور پر اتری ہوئی ہوں، زمانہ شناس ہوں، زمانے کے تمام بحرانوں سے آگاہ ہوں، اور نہ فقط یہ کہ تمام بحرانوں سے آگاہ ہوں بلکہ اس کے مقابل میں لاحیہ عمل بھی رکھتے ہوں، مکمل طور پر برنامہ رکھتے ہوں، پتہ ہو کہ فلانے بحران کے مقابلے میں ہم نے کون سا مطلب جو ہے وہ بیان کرنا ہے یا کس طریقے سے اس کا مقابلہ کرنا ہے، اس کا بھی علم ہو۔ بہت کم شخصیات ایسی ملتی ہیں۔ بعض اوقات ہمیں ایسی شخصیات ملتی ہیں کہ جو علمی طور پر مضبوط تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، صاحب فتویٰ ہوتی ہیں اور اپنے میدان میں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہوتا ہے، لیکن وہ معاشرے میں نہیں اترے ہوتے، وہ فقط حوزے کے اندر محدود ہوتے ہیں۔ اگرچہ وہ دین کی تفسیر بہترین کر سکتے ہیں، ان کے اندر یہ استعداد موجود ہوتی ہے، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر وہ معاشرے کے اندر حضور نہیں رکھتے، حاضر نہیں ہوتے، معاشرے کے بحرانوں کو پس وہ جانتے بھی نہیں ہوتے۔ ان کے پاس حاضر ہوں، بحران اور مسائل کو بیان کیا جائے، جو پرابلم ہیں وہ ان کے سامنے ڈسکس کی جائیں تو وہ پھر سننے کے بعد اس کا جواب دیتے ہیں۔ یہ ایک قسم کی شخصیت ہمیں ملتی ہے۔ ایک شخصیت ہمیں ملتی ہے کہ جو دینی اعتبار سے دینی تعلیم کے اندر مکمل طور پر مہارت بھی رکھتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ معاشرے میں بھی اپنی نگاہ رکھتی ہے۔ معاشرے کے اندر کیا مسائل چل رہے ہیں، معاشرے کے اندر کیا بحران چل رہے ہیں، کیا مسائل درپیش ہیں معاشرے کو، اس سے آگاہی بھی موجود ہے۔ لیکن یہ جو دوسری کیٹیگری ہے، اس کے اندر یہ علماء اس قسم کے اس کیٹیگری والے وہ جو درپیش ہے مسائل، ان کا رائے حل جو ہے ان کے پاس موجود نہیں ہوتا، یا وہ خود سے ان رائے حل کو جو ہے وہ دینی ریسورسز سے حاصل نہیں کر سکے، یا انہوں نے جستجو اتنی نہیں کی ہوتی، اپنی حد تک کچھ کوشش کرتے ہیں لیکن مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکتے یا نہیں ہو سکے۔ یہ ایک شخصیت ہے۔ تو یہ جو دوسری شخصیت ہے، یہ پہلی جو کیٹیگری ہے بزرگی کی اور علماء کی، اس سے ذرا بہتر ہے، چونکہ یہ معاشرے کے اندر کسی نہ کسی حد تک اترے ہوئے ہیں، معاشرے کے مسائل کو حل کرنا جو ہے وہ چاہتے ہیں اور کسی حد تک رائے حل بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو رائے حل ہوتا ہے وہ اس کو جو ہے وہ پیش نہیں کر سکتے۔ لیکن تیسری کیٹیگری ہمارے پاس موجود ہے علماء کی کہ جو نہ صرف یہ کہ دینی مطالب میں، دینی دنیا میں، دینی منابع و ریسورسز کے اندر مہارت رکھتے ہیں، مکمل طور پر دین کے جو مطالب ہیں ان کو ہضم کیا ہوتا ہے اور ان کو صحیح طریقے سے سیکھے ہوتے ہیں اور ان کو صحیح طریقے سے بیان کرنے کی قابلیت بھی رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ معاشرے میں بھی اترے ہوئے ہیں، معاشرے کی جو درپیش مسائل ہیں معاشرے کو، ان مسائل سے بھی آشنا ہیں، بحرانوں کو جانتے ہیں۔ اور تیسرا جو خصوصیت ہے جو پچھلی دو کیٹیگری جو ہیں اس کے اندر موجود نہیں ہے، وہ یہ کہ ان کو ان بحرانوں کے سامنے کون سا ہم نے لایا عمل رکھنا ہے، کس طریقے سے مبارزہ کرنا ہے، کس طریقے سے مقابلہ کرنا ہے، کس طریقے سے اسلام کا دفاع کرنا ہے، وہ مکمل ضابطہ حیات جو ہے ان بزرگوں کے پاس موجود ہوتا ہے، انہوں نے دینی ریسورسز سے حاصل کیے ہوتے ہیں۔ یہ تیسری کیٹیگری ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ مقایسہ کرنا چاہیں ان تین کیٹیگریز کو آپس میں، تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ تیسری جو کیٹیگری ہے یہ ان کا درجہ جو ہے وہ بلند ہے پچھلی دو کیٹیگریز سے۔
اگرچہ تینوں کیٹیگری کے علماء محترم ہیں، بزرگ ہیں، قابل احترام ہیں اور ماجور عند اللہ ہیں، لیکن ان کے درمیان جو ہے پھر رتبہ بندی جو ہے وہ اس اعتبار سے بنے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو تیسری کیٹیگری ہے اس کے اندر ہمیں شہید صدر جیسی جو ہے وہ شخصیت نظر آتی ہے کہ اگر وہ کوئی بحران دیکھتے ہیں اقتصاد کے اندر تو اقتصادنا کی کتاب دے کر نظام پورا دیتے ہیں، بینک کا مسئلہ ہو تو البنک لا ربوی یعنی بینک بدون ربا کے بغیر بینک کیسے ہوتا ہے اس کا نظام پورا دیتے ہیں۔ اگر فلسفی و عقیدتی کوئی مشکل نظر آتی ہے تو اس کے اوپر پورا سسٹمیٹک جو ہے وہ بحث کرتے ہیں اور ایک کتاب دیتے ہیں فلسفتنا سے، اور اس طرح کی دوسری کتابوں کو اگر ہمیں فقہ اصول کے اندر کوئی مشکل نظر آتی ہے یا بحران نظر آتا ہے یا مسئلہ نظر آتا ہے تو وہاں پر پورا ایک نظام رکھتے ہیں، پورا ایک مکتب رکھتے ہیں، پورا ایک جو ہے وہ مبنی رکھتے ہیں۔ آیت اللہ مصباح رحمۃ اللہ علیہ کی جو آپ شخصیت ہے اس کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کو یہ تیسری کیٹیگری میں نظر آئیں گے کہ دینی علوم کے اندر مکمل طور پر مہارت رکھتے ہیں اور معاشرے کے اندر موجود بھی ہیں اور اس کے بحرانوں سے آگاہ بھی ہیں، مسائل کو جانتے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بحرانوں سے کیسے نپٹا جائے، مسائل کو کیسے حل کیا جائے، ان تمام جو ہے مطالب کے اوپر بھی کام کیا ہوا ہے۔ اور فلسفی میدان ہو تب ان کے پاس نظام موجود ہے، اگر علوم انسانی کا میدان ہو تب ان کے پاس جو ہے وہ لائے حمل موجود ہے، اگر سیاسی میدان ہو تب ان کے پاس نظام موجود ہے۔ جو بھی آپ میدان دیکھتے ہیں آیت اللہ مصباح قدس اللہ نفسہ الزکیہ وہ اپنے سامنے ان بحرانوں کا حل رکھتے ہیں، اور انہوں نے یہ بحران حل کرنے کے لیے جو نظام تھے ان کو نہ صرف یہ کہ منابع دینی سے، دینی ریسورسز سے استخراج کیا ہے، نکالا ہے اور بیان کیا ہے معاشرے کے لیے، بلکہ اپنے نیچے پھر مختلف مدارس بنا کر شاگردوں کی تربیت بھی کی ہے، کہ یہ سب سے بڑا کام ہوتا ہے۔ ایک سب سے بڑا کام یہ ہے کہ آپ بحرانوں کے مسائل، بحران ہیں جو مسائل ہیں ان کے لیے آپ کوئی رائے حل نکال کر لے کر آئیں، اور پھر دوسرا جو بڑا کام ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ ان جو آپ نے مسائل سیکھے ہیں، جو مسائل آپ نے حل کرنے کے لیے جو راستے تلاش کیے ہیں اور جو نظام آپ نے استخراج کیا ہے ان کو دوسروں تک بھی پہنچایا جائے اور سکھایا جائے اس طریقے سے کہ وہ بھی غنی ہو جائیں، وہ بھی اس قابل ہو جائیں کہ اس نظام کو صحیح طریقے سے سمجھ جائیں اور اس کو اجرا کر سکیں اور معاشرے کے اندر جو درپیش مشکلات ہیں اس کو حل کر سکیں۔ تو یہ چیز ہمیں شخصیت جناب آیت اللہ مصباح قدس اللہ نفسہ کے اندر جو ہے وہ بڑی بہترین انداز میں نظر آتی ہیں، اور اسی وجہ سے یہ شخصیت باقی تمام شخصیات سے فوقیت رکھتی ہیں۔ ان کا درجہ میری نگاہ میں تمام اس وقت موجودہ شخصیات سے بلند ہے۔ آپ دیکھیں اس بندہ خدا نے، اس عالم جو ہیں نیک و پاکیزہ و عارف، جس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری ہے اور مسائل کو حل کیا ہے، واقعاً ہمیں بہت ہی کم شخصیات میں یہ چیز جو ہے وہ نظر آتی ہے۔